السلام علیکم۔ میں ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھتا ہوا ذرا آگے بڑھا تو مجھے اسی شاہانہ بیڈ روم سے ان کے باتیں کرنے کی آواز آئی۔ میں نے طمانینت کی سانس لی اور دروازے پر ہلکے سے دستک دی۔ آ جا تو بھی اندر ہی سنگی، دروازہ کھلا ہے۔ اندر سے مجھے بھولا کی آواز سنائی دی۔ میں تھوڑا ہچکچایا اور پھر دروازہ آہستگی سے دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں، نادو ایک بڑی الماری سے جلدی جلدی نہ جانے کیا کیا الا بلا نکال رہی تھی، اور بھولا جہازی سائز کے بیڈ پر رکھے بڑے سے سوٹ کیس میں وہ چیزیں ٹھونسے جا رہا تھا۔ بگچی بھی کھلی پڑی تھی۔ ایک اور سوٹ کیس کو شاید اسی کے سامان سے بھر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ اب بند پڑا تھا۔ کیا پروگرام ہے اب؟ میں نے وہیں کھڑے کھڑے ان سے پوچھا۔ سچی بات تھی کہ مجھے اب ان سے بیزاری محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کی بڑی وجہ وہ چنڈالنی نادو تھی، جو مجھے تو مشتبہ آمیز نگاہوں میں لیے ہی ہوئے تھی، تو میں بھی اب اس کی جانب سے ایک خطرناک تشکیک میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ بڑی چلتا پرزا محسوس ہو رہی تھی مجھے۔ ان سے میرے کترانے کی ایک چور سی وجہ اور بھی تھی، وہ تھی خود نادو۔ اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں میرا دماغ خراب ہونے لگتا تھا اور اندر عجیب سے جھٹکے محسوس ہوتے تھے۔ وہ اچھے بھلوں کو بھی بہکا دینے والی عورت تھی۔ یوں بھی دیکھا جاتا تو ابھی تک مجھے صحیح طور پر بھولا اور بالخصوص نادو کے پس منظر کی صراحت معلوم نہ تھی، بجز ان دونوں کی جبر و ناانصافی کی روایتی کہانی کے۔ اس وقت بھی وہ اس حالت میں تھی کہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹتی تھیں۔ بھولا کے کہنے پر شال اس نے پھر بھی نہیں اوڑھی تھی، جو بیڈ پر بکھری پڑی تھی۔ یہی نہیں، وہ میری موجودگی سے بھی بے پرواہ الماری سے اپنا کوئی ضروری سامان اٹھا کر جب بیڈ پر رکھنے لگی تو جھکتی تو اس وقت بھی اس کے کھلے گلے کی رانائی اور بھرے بھرے بدن کے پیچ و خم قیامت ہی ڈھاتے نظر آتے۔ بھولا وہ بیڈ پر رکھا سامان بڑے سے سوٹ کیس میں ٹھونسے جا رہا تھا۔ بس سنگی، یہ نادو اپنا ضروری سامان رکھ لے تو نکلتے ہیں، اس نے جواب میں کہا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں ذرا باہر پانی شانی پیتا ہوں۔ میں یہ کہتے ہوئے جان چھڑانے کے انداز میں بیڈ روم سے نکل کر حال کمرے میں آ گیا۔ وہاں سے میں نے پانی پیا۔ میرا حلق واقعی خشک ہو رہا تھا۔ میں مونڈے پر براجمان ہو گیا اور مجھے بھوک بھی محسوس ہونے لگی۔ میں عجیب سے ماحول اور حالات کا شکار ہو رہا تھا۔ ایک طرف مجھے طمانینت تھی کہ فوزیہ اور رحیلہ ان بھیڑیوں کے ہتھے نہ چڑھ سکی تھیں، لیکن پھر وہ دونوں کہاں در بدر و خاک پسر ہو رہی تھیں۔ مجھے اب ان دونوں کی طرف سے ایک نئی تشویش و فکر نے آن دبوچا تھا، لہٰذا اس درمیان میں بھولا اور نادو کا معاملہ مجھے مسفٹ ہی لگ رہا تھا۔ لیکن بھولا کے اس محتاط انداز کو بھی میں جھٹلا نہیں سکتا تھا کہ پہلے ہی اس نے اس بات کا مجھے اشارہ دیا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ فوزیہ اور راحیلہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جائیں، کیونکہ بقول اس کے ہی وہ صادقاباد سے آگے جس اسٹیشن پر اتر کر ان سے بچ کر بھاگ نکلی تھیں، وہ پھلاں بستی نام کا ایک ایسا چھوٹا قصبہ تھا جس کے ارد گرد کئی اور بھی چھوٹے بڑے گاؤں اور دیہات لگتے تھے، اور وہ جنوبی پنجاب اور سندھ کا ملا جلا بڑا وسیع اور گنجلک علاقہ تھا۔ نیز بھولا اور نادو کی بھی پہلی منزل وہی تھی، اور وہ وہاں کے قصبات اور دیہات سے اچھی خاصی جانکاری رکھتا تھا۔ یہی وہ وجہ تھی کہ جو مجھے ان دونوں نامعقول سے کرداروں کے ساتھ نتھی رہنے پر مجبور کیے ہوئے تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ان دونوں کی اپنی منزل کون سی اور کہاں تھی، تاہم میری وجہ سے وہ پہلے پھلاں وستی جا رہے تھے۔ وہاں بقول بھولا کہ اس کا دور کے رشتے کا کوئی عزیز رہتا تھا، اس کی وہاں کھاد کی دکان تھی۔ ابھی مجھے اس کی کوئی تفصیل معلوم نہ تھی، وہ ہماری کچھ مدد کر سکتا تھا۔ میں مونڈے پر بیٹھا انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ اتنی دیر میں وہ دونوں اپنی تیاری مکمل کر کے بیڈ روم سے باہر آ گئے۔ بھولا نے دونوں بھاری چھوٹے بڑے سوٹ کیس اٹھا رکھے تھے، نادو خالی ہاتھ تھی، تاہم اب اس نے شال اوڑھ لی تھی۔ ہمیں اب شاید نکلنا چاہیے، ان دونوں کو دیکھتے ہی میں اٹھتے ہوئے بولا۔ مجھے اس سسری نے بتایا ہی نہیں تھا کہ اس نے 2 بھرے ہوئے سوٹ کیس بھی تیار کر کے اپنے ساتھ لے جانے ہیں۔ بھولا نے ایک جانب دونوں سوٹ کیس فرش پر ٹکاتے ہوئے کہا۔ اتنے وزن کے ساتھ پرانی کھو تک جانا ممکن نہیں ہے، اس لیے میں پہلے وہاں جا کر بیل گاڑی یہاں لے آتا ہوں۔ میں اس تصور سے ہی لرز گیا کہ بھولا کی غیر موجودگی میں اور ایسے خطرناک ماحول میں نادو کے ساتھ میں اکیلا یہاں موجود رہوں گا۔ اس لیے میں نے اس کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے جلدی سے کہا، ہرگز نہیں، ہم نے پہلے ہی بہت وقت ضائع کر لیا ہے۔ شالا جی دوبارہ بھی یہاں آ سکتا ہے، اب تو پولیس بھی پیچھے ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ ایک سوٹ کیس میں تھام لیتا ہوں، یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، نادو نے میری تائید میں بھولا سے کہا۔ میں نے دیکھا اس کے لبوں پر پہلی بار میرے لیے بڑی نرم و گداز مسکان ابھری تھی۔
ہم نے یہی کیا۔ چھوٹا سوٹ کیس میں نے پکڑ لیا، بڑے سوٹ کیس کے لیے باری باری تھامنا قرار پایا تھا۔ ہم سخت ٹھٹھڑی ہوئی برساتی تاریکی میں فارم ہاؤس کی عمارت سے نکل پڑے۔ بھولا کی رہنمائی میں ہمارا رخ اس پرانی کھو کی جانب تھا جدھر بقول اس نے اپنی بیل گاڑی باندھ رکھی تھی۔ ہم دم بخود حیولوں کی طرح تیز تیز قدموں سے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ بھولا آگے تھا، نادو اس کے پیچھے، اور ان کے عقب میں چلا آ رہا تھا۔ نادو میرے آگے تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میری آوارہ سی نظریں بار بار اس کی سبک اور ڈولتی کمر پر پڑ جاتی تھیں۔ مجھے اس کے حسن و شباب کا ایک بار پھر قائل ہونا پڑا۔ ہمارے ارد گرد ٹھٹکا ہوا ماحول تھا، یوں جیسے ابھی کچھ ہونے والا ہو۔ رات، سردی، جنگل، جھاڑیاں، گھاس اور مٹی سے رلی ملی ناہموار زمین، بس یہی ہمارے ہم رکاب تھی۔ کہیں کہیں بارش کا پانی تالاب بنائے ہوئے تھا اور ہمیں مجبوراً اس کے سرد اور کیچڑ زدہ پانی سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ دن بھر برسنے کے بعد آسمان کچھ صاف تو ہو گیا تھا اور دور کہیں جھکے ہوئے چاند اور تاروں کی روشنی ہماری راہ میں مددگار تھی، تاہم کہیں کہیں بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے بھی چکراتے نظر آ رہے تھے، جیسے دوبارہ کسی وقت بھی برسنے کو پرتول رہے ہوں۔ ایک موقع پر جب ہم رک کر باری اور ہلکا سوٹ کیس بدلنے لگے اور پھر آگے بڑھے تو اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آہٹ ہوئی ہے۔ کیونکہ میں ان دونوں کے عقب میں چلا جا رہا تھا، شاید اسی لیے میں ہی یہ آہٹ سن سکا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب دوبارہ ذرا غور کیا تو میں نے ایک چال چلی اور یکدم رکنے کے بجائے انجان بنا چلتا ہی رہا۔ لیکن پھر ایک موقع ملتے ہی میں دائیں جانب کی جھاڑیوں میں جا دبکا۔ میری یہ چال کامیاب گئی، کیونکہ اگلے ہی چند لمحوں بعد جب بھولا اور نادو آگے نکل گئے تو میں نے عقب سے دو انسانی حیولوں کو نمودار ہوتے دیکھا۔ ان کا انداز نہایت محتاط تھا۔ ہلکی روشنی میں ان کے چہروں کو میں نے پہچاننے کی کوشش کی تھی، لیکن صرف ایک کا چہرہ ہی دیکھ سکا اور اسے پہچانتے ہی میرے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ تیفا تھا، گاموں کا ساتھی، یقیناً دوسرا گاموں یا پھر لاکھو یا جیدے میں سے کوئی ایک ہو سکتا تھا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، کیونکہ شالا جی تو ان سب کے ساتھ جا چکا تھا۔ پھر یہ دونوں دفعتاً ہی میرے ذہن تباہ میں ایک خیال چمکا۔ شالا جی نے چالاکی کی تھی، یوں اس نے یا تو کسی مقصد کی خاطر جاتے سمے اپنے دو گرگے خفیہ طور پر فارم ہاؤس کے باہر کہیں تعینات کر دیے تھے، یا تو اسے نادو پر شبہ تھا، یا پھر یوں ہی اس نے یہ حرکت کی تھی۔ ایک ذرا احتیاط کے بعد میں اسی راستے پر محتاط روی سے چل پڑا۔ اب صورتحال دلچسپ تھی۔ آگے بھولا اور نادو تھے، عقب میں دشمن، اور ان کے پیچھے میں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ لوگ پہلے ہمارا کوئی ٹھکانہ دیکھنا چاہتے ہوں، اس کے بعد ان کا ارادہ شالا جی کو خبر کرنے کا تھا۔ گویا صورتحال ایک دم گمبھیر ہو گئی۔ جبکہ بھولا اور نادو اس سے بے خبر آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، اچانک میں رک گیا اور فوراً ایک گھنے درخت کی آڑ لے لی، کیونکہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ دونوں رک گئے تھے۔ ان کے انداز سے چوکنا پن ظاہر ہوتا تھا۔ تب ہی تیفے کے دوسرے ساتھی گاموں کو بھی میں پہچان چکا تھا۔ اوئے، ان کا تیسرا ساتھی کدھر گیا؟ یہ تیفا تھا۔ تو نے غور کیا تھا کہ اصل شکار بھی ان کے ساتھ ہی تھا؟ گاموں نے پوچھا۔ ہاں، میں غلطی نہیں کر سکتا، خود میں نے اسے دیکھا تھا، تیفا یقین سے بولا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ الٹا ہماری ہی گھات میں جا بیٹھا ہو، یا پھر وہ ان دونوں کو دھوکہ دے کر اپنا راستہ بدل کر کہیں اور نکل گیا ہو؟ تو ان کے پیچھے جا، بہت اہم شکار ہیں یہ۔ نادو اور بھولا آگے نہ نکل جائیں، وہ بھی ضرور چونکیں گے، پتہ لگ جائے گا۔ تیفے نے بڑے پتے کی بات کہی تھی۔ گاموں آگے بڑھ گیا، تیفا وہیں کھڑا لومڑی جیسی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر یک لخت ہی اس کا ایک ہاتھ لباس کے اندر رینگ گیا۔ جب دوبارہ باہر آیا تو اس میں ایک پستول چمک رہا تھا۔ میں نے ہونٹ بینچ لیے، پھر وہ اسی سمت بڑھنے لگا جدھر میں ایک درخت کی آڑ لیے اس کی گھات لگائے بیٹھا تھا۔ وہ جیسے ہی میرے قریب سے گزرنے لگا میں نے اس پر جست لگا دی۔ دوسری کوشش میری یہی تھی کہ میں اس کے پستول والے ہاتھ پر بھی ٹھوکر لگا دوں۔ میری یہ دونوں ہی کوششیں بارآور ثابت ہوئیں۔ میرے وزن تلے وہ نیچے گرا اور پستول بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گھاس پھوس والی زمین میں کہیں غائب ہو گیا۔ سوٹ کیس میں نے درخت کے تنے کے پاس ہی رکھ دیا تھا۔ ادھر سنبھلتے ہی میں نے اس کی ٹھوڑی پر مکہ رسید کر دیا۔ اس کے حلق سے اغ کی آواز خارج ہوئی۔ وہ مچھلی کی طرح تڑپا، لیکن میں نے اسے گرفت سے نکلنے کا موقع ہی نہ دیا اور اپنے دائیں ہاتھ کی کوہنی اس کی ناک پر رسید کر دی۔ وہ حلق کے بل چیخا۔ یہ اس کی چالاکی تھی، تکلیف برداشت کرنے کی چیخ تھی، یا پھر اپنے ساتھی کو باخبر کرنے کی؟ وقت نہیں تھا۔ میں نے اس کی کنپٹی پر گھونسا رسید کیا تو وہ ڈھہ گیا۔
میں نے تاریکی میں جلدی جلدی اس کا پستول تلاشنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مل سکا۔ ناچار سوٹ کیس اٹھائے میں آگے بڑھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ آگے چند قدم کے بعد میرا ٹکراؤ گاموں سے بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ طیفے کی چیخ کی آواز یقیناً سنی گئی ہوگی۔ بھولا اور نادو بھی چونکے بغیر نہ رہ سکے ہوں گے، بلکہ انہیں اب تک میرے پیچھے رہ جانے کا بھی علم ہو چکا ہوگا۔ اسی وقت گولی چلی۔ دھماکے کی آواز نے مجھے بری طرح ٹھٹکا دیا۔ اب دھیمے چلنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں دوڑ پڑا، میری سانسیں پھولنے لگیں۔ سامنے گھاس اور بھربھری مٹی کا مختصر میدان آ گیا۔ اس کے وسط میں پرانی باولی بنی ہوئی تھی اور عقب میں خودرو جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ بھولا اور نادو کو میں نے وہاں حیران و پریشان پایا۔ وہ یقیناً میری غیر موجودگی پر فکر مند تھے، مگر مجھے دیکھتے ہی ان کے مضطرب الحال چہروں پر رونقیں دوڑ گئیں۔ یہ گولی کس نے چلائی تھی؟ میں ان کے قریب پہنچ کر ہانپتے ہوئے بولا اور اطراف میں دیکھتا رہا۔ گولی کی آواز تو ہم نے بھی سنی تھی، بھولا بولا، پر اس سے پہلے چیخ کی آواز بھی آئی تھی۔ شکر ہے کہ تو خیریت سے ہے۔ نادو میرے ہاتھ میں پکڑے سوٹ کیس کو دیکھ رہی تھی، اسے اسی کی تسلی تھی، میری نہیں۔ گاموں کدھر ہے؟ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اور اس کا ساتھی طیفہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے۔ میں رک گیا تھا اور طیفے پر حملہ کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ جب گاموں کے پیچھے گیا تو گولی کی آواز آئی تھی۔ اوہو، یہ بات ہے، بھولا کے منہ سے نکلا۔ شک تو مجھے بھی پڑا تھا، لیکن لگتا ہے پھر گاموں ہوائی فائر کر کے بھاگ نکلا ہے، اسے تیرا خوف ہوگا۔ وہ جان بوجھ کر میدان چھوڑ گیا ہے، نادو بولی۔ میں اور بھولا اس کی طرف تکنے لگے۔ وقت اب بالکل نہیں ہے ہمارے پاس، وہ سیدھا حویلی گیا ہوگا شالا جی کو خبر دینے۔ نادو کی بات بعید از قیاس نہ تھی، اس کی فراست کا مجھے قائل ہونا پڑا، کیونکہ میرا بھی یہی خیال تھا۔ بھولا نے ہمیں کھوہ کے پیچھے آنے کا کہا۔ میں اور نادو اس کے عقب میں ہو لیے۔ سامنے جدھر خودرو جھاڑیوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے، وہاں درخت کے موٹے تنے سے بیل گاڑی بندی نظر آئی، جس میں ایک موٹا سا سیاہ بیل جتا ہوا تھا۔ ہم اس پر سوار ہو گئے۔ بھولا نے باگ تھامی اور بیل کو ہانکا دیا۔ ذرا ہی دیر بعد وہ ایک کچے راستے پر بیل کو دوڑا رہا تھا۔ میں اور نادو تختے والے فرش پر بیٹھے بری طرح ہچکولے کھانے لگے۔ بار بار نادو اچھل کر میرے قریب آ جاتی اور دو ایک بار تو گود میں گرنے والی تھی کہ میں نے اسے پرے دھکیل دیا۔ بھولا بیل گاڑی دوڑانے کا ماہر معلوم ہوتا تھا۔ جلد ہی اس نے ہموار راستہ اختیار کر لیا۔ ہچکولوں میں کچھ کمی واقع ہوئی تھی۔ رات سردی اور جنگل کے کچے بل کھاتے راستے پر بیل گاڑی کا سفر جاری رہا۔ سوٹ کیس دونوں چوبی تختے پر رکھے تھے، جن پر نادو نے ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ کہیں ہچکولوں سے کھسک کر نیچے ہی نہ گر جائیں۔ سرے پر میں بیٹھا تھا۔ بھولا راستہ بدل بدل کر بیل گاڑی دوڑائے جا رہا تھا۔ کبھی تو صرف گھاس والے میدان پر چل پڑتا تو کبھی مٹی کے ٹیلوں کے درمیان سے راستہ بناتا آگے بڑھتا۔ اسے واقعی یہاں کے راستوں کی بھول بھلیوں کا خوب ادراک تھا۔ نادو کے بعد مجھے بھی پورا یقین تھا کہ گاموں تیر کی طرح حویلی کی طرف شالا جی کو خبر دینے کے لیے دوڑا گیا ہوگا۔ شاید ہوائی فائر اس نے مجھے ہی خود سے دور کرنے اور ہمیں بکھلانے یا ڈرانے کے لیے کیا ہوگا۔ میں نے نادو سے پوچھا، تیرے خیال میں گاموں کتنی دیر میں حویلی پہنچ جائے گا؟ حویلی یہاں سے کون سا دور ہے؟ وہ بولی۔ 10-15 منٹ میں بھی بہت ہیں اس کے لیے۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے چہرے پر تشویش کے آثار پھیل گئے، کیونکہ نادو کے کہنے اور میرے اندازے کے مطابق گاموں حویلی پہنچ چکا ہوگا اور شالا جی اپنے باقی گماشتوں کے ساتھ جیپ میں ہمارے تعاقب میں بھی آ رہا ہوگا۔ نادو بھی خاصی پریشان اور متوحش نظر آ رہی تھی۔ اس پر زیادہ مصیبت تھی، کیونکہ اب شالا جی کے سامنے اس کی ساری چلترکاری کھل چکی تھی۔ وہ بھی ہمارے ساتھ اس کے خون کا پیاسا ہو رہا ہوگا۔ اسے گاموں نے یہ بھی بتا دیا ہوگا کہ اس کا اہم شکار یعنی میں بھی ساتھ ہوں۔ تب تو وہ اور زیادہ جوشیلا ہو جائے گا اور ہماری تلاش اور تعاقب میں اپنی سی جان توڑ کوشش کرے گا۔ بلکہ کوئی بعید نہیں پولیس کو بھی اس نے خبر دے دی ہو۔ یہ سب پریشان کن خیالات سوچ سوچ کر میرا دماغ بری طرح دکھنے لگا۔ مجھے سخت پچھتاوا ہونے لگا کہ میں ان کی راہ میں کیوں لگ گیا۔ اپنی راہ پر رہتا تو شاید اتنی مصیبت یا مشکلات کھڑی نہ ہوتیں، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بھولے، بیل گاڑی اور تیز چلا۔ وہ مردودہ شالا جی جیپ لے کر ہماری تلاش میں نکل چکا ہوگا۔ نادو نے بیٹھے بیٹھے وہیں سے ہانک لگائی، مگر بھولے نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک ریلوے پھاٹک کراس کرتے ہی ہم دوسری جانب قدرے نشیب میں اترے ہی تھے کہ اچانک میری نظریں عقب میں ریلوے لائن کے پار کسی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس پر پڑیں۔ میں چونکہ بیل گاڑی کے چوبی تختے کے سرے پر بیٹھا تھا، میری ہی نظر سب سے پہلے پڑی تھی۔ بولے، ایک گاڑی ہمارے تعاقب میں آ رہی ہے۔ میں نے اسے خبر دی، جبکہ نادو یہ سن کر مزید ہراساں ہو گئی۔
اور پیچھے دیکھنے کے لیے اسے تھوڑا میری جانب جھکنا پڑا۔ ایسے میں بیل گاڑی کو ایک زبردست ہچکولا لگا اور وہ کسی پکے ہوئے پھل کی طرح میری گود میں آ رہی۔ تفکر و پریشانی کے باوجود اس کے نرم گرم اور بھرپور وجود کا لمس محسوس کرتے ہی میرے اندر سنسنی دوڑ گئی۔ ہائے ربا، وہ مردودہ ہمارے پیچھے آ رہا ہے، نادو نے میری گود پر نصف لیٹے لیٹے ہی چلا کر کہا، تو میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے سنبھالا دیا اور وہ جگہ چھوڑ کر سامنے کے رخ پر تختہ دار پشت سے ٹیک لگا لی، ساتھ ہی عقب میں بھی نظریں جمائے رکھیں۔ اگلے ہی لمحے میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ جیپ ہی نہیں، ایک کار بھی ہمارے تعاقب میں نظر آئی جو جیپ کے پیچھے تھی اور اب ریلوے لائن کی جانب مڑتے ہوئے وہ سائیڈ سے مجھے نظر آ گئی تھی۔ ادھر بھولے نے راستہ بدلا، وہ اب کسی ہرے بھرے کھیت کے درمیان سے گزرنے لگا۔ پھر تو جیسے بیل گاڑی کے اندر قیامت آ گئی۔ کھیت کی ناہموار زمین نے بیل گاڑی میں ہچکولوں کی ادھم مچا دی۔ میں اور نادو تو باقاعدہ اچھلنے لگے اور کوئی وقت جاتا تھا کہ ہم باہر ہی گرتے کہ اچانک ایک زبردست کڑاکے کی آواز ابھری اور بیل گاڑی ایک طرف کو جھک گئی۔ میں نادو کے اوپر آ رہا، اس کے حلق سے چیخ خارج ہو گئی۔ بیل گاڑی کا ایک چوبی پہیا ٹوٹ گیا تھا، وہ الٹ گئی تھی۔ بیل بری طرح ڈکرانے لگا۔ اس کے ڈکرانے کی آواز اس وقت مجھے بڑی کرہ انگیز لگی۔ بولا بھی کہیں نیچے کھیت میں جا گرا تھا۔ میں نے نادو کو سنبھالا تو وہ اپنے سوٹ کیس سنبھالنے لگی۔ میں نے دانت پیس لیے، اٹھا اور ادھر ادھر دیکھا۔ ایک جانب بھولا پڑا کراہ رہا تھا، اس کی ٹانگ میں گرنے سے شاید کوئی بل آ گیا تھا۔ میرے جی میں تو آئی کہ خود ہی نکل بھاگوں، مگر میرے ضمیر نے یہ گوارا نہیں کیا اور اسے سنبھالنے لگا۔ بھولا، حوصلہ کر، وہ لوگ آ رہے ہیں، اٹھ، میں تجھے سہارا دیتا ہوں۔ وہ بیچارہ میرے سہارے اٹھنے لگا۔ وہ سخت جان ثابت ہوا، جلد ہی اپنے سہارے پر آ گیا۔ اس نے نادو سے کہا، نادو سوٹ کیس یہیں چھوڑ دے، بھاگ چل، اتنے وزن کے ساتھ ہم نہیں دوڑ سکتے۔ نادو نے بڑا سوٹ کیس تو پھینک دیا، البتہ چھوٹا سوٹ کیس اس نے دبوچے رکھا۔ یہ وہی سوٹ کیس تھا جس میں اس نے اپنی بگچی کا سامان منتقل کیا تھا اور وہ یہ حویلی سے لائی تھی۔ ہم تینوں تاریکی میں کھیت کے اندر ہی دوڑنے لگے۔ ایسے میں اچانک ہم پر گاڑی کی طاقتور ہیڈ لائٹس پڑیں، ساتھ ہی ہارن بھی بجنے لگا، ایک عدد ہوائی فائر بھی کیا گیا۔ یہ سب ہمیں بکھلانے اور پریشان کرنے کے لیے تھا، تاہم خطرہ تھا کہ ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ بھی ہو سکتی تھی۔ ادھر شاید بھولا کی ٹانگ میں اکڑن موجود تھی، وہ پھر گر پڑا۔ نادو رک گئی، وہ بری طرح ہراساں ہو رہی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ شالا جی کا اس پر ہی سب سے زیادہ قہر ٹوٹے گا، کیونکہ اس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ میں نے پھر بھولا کو سنبھال دیا۔ وہ کرہتے ہوئے بولا، یار سنگی، تو نادو کو لے کر نکل جا، میری خیر ہے۔ اس کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ نہیں یار، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، میں تجھے ان بھیڑیوں کے نرگے میں نہیں چھوڑ سکتا، میں نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان کہا۔ نادو رونے لگی۔ ضد مت کر یار، بھولا کراہا۔ اسی وقت جیپ کے کہیں قریب ہی رکنے کی آواز ابھری اور ساتھ ہی کسی کی روبدار اور کرخت تحکمانہ آواز ابھری، اوئے جیدے لاکھو ظہورے، وہ اس طرف گئے ہیں۔ یہ شالا جی کی آواز تھی۔ وہ سر پر پہنچ چکے تھے۔ میں نے جلدی سے بھولا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ اب عقب میں ایک سے زائد آدمیوں کے بولنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہوں نے ٹارچیں بھی لے رکھی تھیں اور یقیناً ان کے پاس اسلحہ بھی ہوگا۔ ایک بار پھر گولی چلائی گئی۔ میں بھولا کو سہارا دیے آگے بڑھ رہا تھا۔ کوشش یہی تھی کہ جلد سے جلد کسی قریبی آبادی یا محفوظ کنج میں جا دبکوں، لیکن میں کون سا اس علاقے سے واقفیت رکھتا تھا۔ اسی وقت مجھے ٹھڈا لگا، میں بہکا۔ بھولا میرے سہارے سے آزاد ہو کر گر پڑا۔ میں ابھی اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ عقب سے قہر آلود آواز میں خبردار کیا جانے لگا، رک جاؤ، تم لوگ دیکھ لیے گئے ہو، اب بچ کر نہیں جا سکتے۔ یہ شالا جی کے کسی گماشتے کی آواز تھی۔ نادو کھیت کی کچی ناہموار زمین پر بیٹھی سوٹ کیس کھولنے لگی۔ مجھے اس پر غصہ آیا کہ ایسے خطرناک وقت میں اسے سوٹ کیس کھولنے کی کیا سوجی، لیکن اگلے ہی لمحے میں حیران رہ گیا۔ اس نے سوٹ کیس کے اندر سے جب ہاتھ باہر نکالا تو اس میں ایک خطرناک اور لمبی نال والا ریوالور چمک رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے عقب میں کسی کا نشانہ لے کر فائر کیا۔ ایک لرزا دینے والی چیخ میرے بالکل عقب میں ابھری اور میں نے کسی کو دھپ سے پکی ہوئی فصل پر گرتے دیکھا۔ نادو کی بہادری اور چابک دستی پر لمحہ بھر کو میں ششدر ہوا۔ اسی وقت نادو چلائی، بھولے کو سنبھال، میں پیچھے دیکھتی ہوں۔ میرے اندر بجلی بھر گئی۔ میں نے بھولے کو سنبھالا دے کر دوبارہ اٹھایا اور چل دیا۔ دائیں بائیں کھڑبڑ ابھری اور اس کے ساتھ ہی چاندنی میں مجھے دائیں بائیں سے 2-3 مسلح افراد نمودار ہوتے دکھائی دیے۔ میں رک گیا۔ نادو نے ان پر اندھا دھند گولیاں چلا دیں۔
ایک چیخ مار کر گرا۔ میں بھولے کو سنبھالے نہایت پھرتی کے ساتھ بائیں جانب کی کھڑی فصلوں میں چلا گیا۔ نادو حملہ آوروں کے رحم و کرم پر تھی، لیکن مجھے تسلی تھی کہ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ جبکہ میں نہتا تھا تبھی مجھے یاد آیا کہ بھولے کا ہی ایک شکاری خنجر میرے پاس تھا۔ اسی وقت نادو کی چیخ ابھری۔ میں بری طرح چونکا۔ نادو خطرے میں ہے یار سنگی، خدا کے لیے اسے ان بھیڑیوں سے بچا لے۔ بھولے نے میری منت کی۔ میں نے بھولے کو وہیں چھوڑا اور خنجر نکال کر ہاتھ میں تولتے ہوئے کھڑی فصل کے اس گوشے سے طلوع ہوا تو دیکھا دو افراد نادو کو زد و کوب کرنے میں مصروف تھے۔ میں انہیں پہچان گیا، یہ جیدہ اور لاکھو تھے، جبکہ طیفہ نادو کی گولی کھا کر ایک طرف زخمی پڑا کراہ رہا تھا۔ جیدہ اور لاکھو وہی تھے جنہوں نے فوزیہ اور رحیلہ کو بھی دھوکے سے یرغمال بنانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ ان کے کاندھوں پر رائفلیں جھول رہی تھیں اور وہ دونوں نادو کو قابو کرنے میں مصروف تھے۔ دوسری جانب شالہ جی کسی وحشی بھینسے کی طرح ڈکرا رہا تھا۔ میں نے کھڑی فصلوں اور نیم تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اول الذکر ان دونوں خبیثوں کی جانب پیش قدمی کی اور ان کے سروں پر جا پہنچا۔ وہ مجھے اچانک کسی بھوت کی طرح اپنے اس قدر قریب نمودار ہوتے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو بھونچ کا رہ گئے۔ تبھی میں نے ہاتھ میں پکڑے خنجر کا وار لاکھو پر کیا۔ نشانہ اس کی گردن تھا، مگر وہ بھی ایک کایا نکلا۔ اس نے نادو کو چھوڑ کر وار سے بچنے کے لیے یکدم جھکائی دی۔ اس میں کچھ میری بھی پھرتی کم اور احتیاط کا زیادہ دخل تھا، کیونکہ نادو کو اس نے دبوچ رکھا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں چاقو اس کی بجائے نادو کے ہی نہ لگ جائے۔ نتیجہ چاقو لاکھو کی گردن کی بجائے اس کے کندھے میں پیوست ہو گیا۔ وہ ذبح کیے ہوئے بکرے کی طرح چیخا۔ ایسے میں نادو پر اس کی گرفت ڈھیلی پڑتے ہی اس نے بھی جیدے کے لات رسید کر دی۔ نشانہ اس کا سچل اور سوچا سمجھا تھا، یعنی ناف کے نیچے والے نازک مقام پر۔ جیدے کی آنکھیں پھیل گئیں اور وہ وہیں پیٹ پکڑے جھکتا چلا گیا۔ یہی نہیں، نادو نے اس کے جھکے ہوئے چہرے پر دوسری لات بھی رسید کر دی۔ جیدہ پیچھے کی جانب الٹ گیا تو وہ ایک جانب دوڑ کر جھکی، اور جب سیدھی ہوئی تو وہی لمبی نال والا خطرناک پستول اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا۔ میں بھولے کی جانب دوڑا۔ نادو میرے پیچھے تھی۔ بھولا اپنا سہارا لینے کے لیے کھڑا ہو رہا تھا کہ اچانک گولی چلی۔ میں نیچے گر گیا۔ نادو پستول ہاتھ میں تھامے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے بھولے کے حلق سے کربناک چیخ اگلتے سنی اور میں سناٹے میں آ گیا۔ نادو زور سے چیخی تھی۔ اس کی چیخ میں غم اور دکھ کے ساتھ طیش کا ملا جلا عنصر بھی غالب تھا۔ نادو اور میں نے بیک وقت بھولے کو سینہ پکڑ کر دوبارہ گرتے دیکھا۔ پھر نادو اور میں نے گولی چلنے کی سمت دیکھا جہاں ظہورا رائفل پکڑے کھڑا تھا اور اس کے ساتھ ہی شالہ جی بھی موجود تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر فاتحانہ اور صفاقانہ مسکراہٹ تھی۔ نادو نے اس پر گولی چلا دی۔ نہ جانے اس نے دونوں میں سے کس کا نشانہ لینے کی کوشش کی تھی، تاہم اس کا پستول بڑے بھیانک انداز میں گرجا اور ظہورے کو آواز نکالنا بھی نصیب نہ ہو سکا۔ وہ وہیں رائفل سمیت گرا اور ڈھیر ہو گیا۔ شالہ جی نے فوراً اپنی ڈب سے ریوالور نکال لیا، لیکن نادو پر جیسے جنون طاری تھا، اس نے اس پر بھی فوراً گولی چلا دی، جو شالہ جی کے دائیں شانے میں لگی اور وہ وہیں گر پڑا۔ پھر میں اور نادو آخری سانسیں لیتے ہوئے بھولے کی جانب بڑھے۔ وہ سخت جان کنی کے عالم میں تھا اور شاید ہمارا ہی انتظار کر رہا تھا، مگر اسے کچھ کہنے کا موقع نہ مل سکا۔ گولی اس کے بائیں جانب سینے پر عین دل کے مقام پر لگی تھی اور اس نے وہیں دم توڑ دیا۔ ہائے میرے مولا، یہ کیا ہو گیا؟ نادو نے دو ہتھڑ اپنے سینے پر مارے۔ ایک ہاتھ میں پستول بھی ہنوز دبا ہوا تھا۔ خود مجھے بھولے کے اس طرح ہلاک ہونے کا شدید قلق ہوا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے ہم سے ہنستا کھیلتا زندہ دل اور جیدار بھولا اس طرح بھی ہم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو سکتا ہے، حالانکہ مجھے اس سے ملے سمے ہی کتنے بیتے تھے، یہی چند ایک گھنٹے، مگر اس کی ادائے دوستانہ نے میرے اندر اس سے ایک خاص قسم کا لگاؤ پیدا کر دیا تھا۔ چل نکل یہاں سے، سوچتا کیا پڑا ہے؟ اچانک نادو نے مجھ سے مخاطب ہو کر ٹہوکا دیا۔ میں بھونچ کا رہ گیا اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں جو صرف چند گھنٹے پہلے بھولے کے ساتھ اتنا گل مل گیا تھا اور اب اس کے اچانک داغے مفارقت دینے پر مغموم ہو رہا تھا، لیکن نادو سے تو اس کا ایک عرصہ دراز سے تعلق کی خاطر الفت اور قلب کا رشتہ تھا، وہ یوں سب کچھ ایک پل میں بھلا ڈالے گی۔ یہ ممکن تھا کہ محبت پر اب شالہ جی کا خوف غالب آ گیا ہو۔ جان اور زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی، لیکن تب بھی اگر رنگ الفت کی کسوٹی پر پرکھا جاتا تو ایک محبوب کی موت دوسرے کو زندہ درگور کر دیتی ہے۔ ہر خوف اور ڈر سے بے پرواہ ہو جاتا ہے ایسا انسان، لیکن یہ کیسی محبوبہ تھی اس کی کہ اپنے محبوب کی لاش پر اس نے ماتم کا نہ ہونا بھی گوارا نہ کیا۔
فقط مغمومیت کے 2 آنسو بہا دیے اور بس۔ چلنا کیا سوچنے لگا۔ اس نے پھر مجھے کھدیڑا۔ شالا جی آ گیا تو خیر نہیں دونوں کی، مجھے سارے راستے معلوم ہیں، آ ادھر، اس نے کہتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے نرم و گداز ہاتھ میں اپنا ہاتھ دبا محسوس کر کے غم کی اس گھڑی میں بھی میرے اندر کوئی ہنسا تھا۔ ہاں 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 میاں سہراب، یہی زندگی ہے اور یہی دنیا ہے، کسی کے مر جانے سے کوئی معاملات حیات رک تھوڑا ہی جاتے ہیں، ان کا کام تو چلتے رہنا ہوتا ہے۔ سو تو بھی چل اور بھولے کو پڑا رہنے دے، کیوں اس کے ساتھ اب اپنی جان بھی گنوانا چاہتا ہے، جبکہ اس کی محبوبہ کو کوئی غم نہیں، تو پھر تجھے کیا غم ہے؟ سو میں نے ایک آخری نظر فصلوں میں پڑے بھولے کی لاش کی طرف دیکھا اور نادوں کے ساتھ چل دیا۔ وہ اپنا چھوٹا سوٹ کیس اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ ہم پھر دوڑ پڑے۔ عقب سے شالا جی کے زور زور سے بکنے جھکنے کی آوازیں بدستور سنائی دے رہی تھیں، اور میں جیسے خالی اس ذہنی کی حالت میں نادوں کے ساتھ دوڑتا رہا۔ جلد ہی ہم کھیتوں اور کھلیانوں سے گزرتے ہوئے ایک مختصر دیہاتی آبادی سے گزرنے لگے۔ ہماری سانسیں پھول رہی تھیں۔ کمال تو نادوں کا تھا، وہ ایک ذرا بھی بے دم ہو کر نہیں ٹھہری تھی۔ راہ میں کھیتوں اور اطراف میں دبکے ہوئے محافظ کتوں نے ہمارا پیچھا بھی کیا تھا۔ میں تو ڈر ہی گیا تھا، لیکن نادوں نے ذرا ٹھہر کر نہ جانے کس طرح انہیں پچکار کر واپسی کی راہ دکھا دی کہ میں حیران رہ گیا۔ بالآخر ہم نے ایک باگڑ بلے کے قریب پناہ لی۔ یہ ایک پتلا تھا جو فصل خراب کرنے والے پرندوں اور کوؤں کو ڈرانے اور بگانے کے لیے اکثر ہرے بھرے کھیتوں میں بنایا جاتا ہے۔ یہاں قریب میں جڑواں تنوں والے 2 درخت بھی تھے، ان سے پشت ٹکا کر ہم ذرا سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اطراف میں سنگین ویرانی تاری تھی، آسمان پر چاند نکلا ہوا تھا، کہیں کہیں تیرتے ہوئے بادلوں کے آوارہ ٹکڑے باہم متحد ہو کر شاید پھر برسنے کی تگ و دو میں لگ رہے تھے۔ ہر طرف ٹھٹکی ہوئی فضا تاری تھی، اور دور کہیں جب کسی آوارہ جانور کے بولنے کی آواز ابھرتی تو یکلخت ہی ماحول اور بھی اسرار بھرا ہو جاتا۔ ہلکی سرد ہوا میں سردی سے جسم ٹھٹر رہا تھا۔ میں نے مٹیالے رنگ کی موٹی جینز کی پینٹ اور فل آستین والی شرٹ پہن رکھی تھی، اس کے اوپر ہلکے براؤن رنگ کا ہائی نیک سویٹر تھا، پیروں میں بند بوٹ تھے۔ نادوں نے فقط کشادہ گلے والا ایک سویٹر اور اوپر شال لے رکھی تھی، ٹھنڈ سے وہ بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ بارانی ماحول اور کھیتوں میں پانی ہونے کی وجہ سے سردی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہیں جھینگروں کی یکساں جھائیں جھائیں اور برساتی مینڈکوں کے ٹررانے کی آوازیں ٹھٹکی ہوئی فضا کو گمبھیر سا بنائے ہوئے تھی۔ عجیب سی نباتاتی بو بھی نتنوں سے ٹکر مار رہی تھی۔ بولا ساتھ تھا تو اور بات تھی، مگر میرا دل نادو جیسی چنڈالنی حسینہ کے ساتھ میل نہیں کھا رہا تھا۔ لیکن حالات ہی ایسے ہو گئے تھے کہ وہ میرے اب شاید گلے پڑ چکی تھی۔ خود میرا ضمیر بھی کب گوارا کرتا کہ میں اسے ایسے ہی بے یار و مددگار چھوڑ دوں۔ اگرچہ لمحہ بھر کو میں نے ایسا سوچا بھی تھا کہ میں اب اسے ادھر ہی چھوڑ کر پھلاں وسطی کی طرف نکل جاؤں، یہ جانے اور اس کا کام۔ یوں بھی اس نے کب مجھ پر بھروسہ کیا تھا، شک کی نگاہ سے ہی دیکھا تھا مجھے۔ چپ کیوں ہے؟ کچھ سوچ رہا ہے؟ مان اس نے جیسے میرے اندر جھانک لیا۔ اس کی شخصیت بدستور میرے لیے ایک چیشیاں بنی ہوئی تھی۔ خدا نے اسے کس قدر جلد بھانپنے کی اہلیت دے رکھی تھی۔ ہاں، میں جیسے اس کی غیر معمولی زیرکی اور چالاکی پر جھلا کر صاف گوئی سے بولا، اب شاید ہمارے راستے الگ ہو جانے چاہیے۔ کیا بولا تو؟ وہ ایک دم حیران ہو کر میری طرف دیکھ کر بولی، ہم دونوں کے درمیان فقط چند انچ کا ہی فاصلہ تھا۔ تو مجھے اکیلا چھوڑ دے گا اپنے سنگی یار بھولے کی بد نصیب محبوبہ کو؟ ایسا بے ضمیر تو نہیں لگتا تھا تو مجھے اس کی عیاری پر غصہ آیا۔ اس کی بات مجھے جذباتی بلیک میلنگ کے سوا کچھ نہ لگی۔ تبھی اسی تلخی اور کھنڈی ہوئی سنجیدگی سے بولا، بھولے سے بھلا میری کب اتنی پرانی یاری تھی، یہی چند 1 گھنٹے کی، پر تو خود کو تو دیکھ، وہ تو تیرا محبوب تھا۔ مجھے حیرت ہے اس بیچارے کی افسوسناک اور اچانک ہلاکت پر تو فقط 2 آنسو بہا کر میرے ساتھ چل دی، نہ اس کا آخری دیدار کیا، نہ اس کی لاش سے لپٹ کر روئی، اور پڑھا رہی ہے مجھے ضمیری کا سبق۔ حیرت ہے، مجھے پتا تھا تو یہ بات ضرور محسوس کرے گا۔ وہ پوری طرح میری طرف گھوم کر بیٹھ گئی۔ شکر تھا کہ اس نے اپنے سویٹر کے بٹن بند کر رکھے تھے۔ تو پھر تیرا خیال تھا کہ میں وہیں بھولے کی لاش پر دھاڑے مار مار کے روتی تاکہ وہ مردود شالا جی اور اس کے دوسرے تیسرے گماشتے آ کر ہمیں پکڑ لیتے۔ میں تو مرتی ہی، پر تو بھی ان کی گرفت میں آ جاتا۔ مجھ پر یہ احسان مت جتا، میں نے رکھائی سے اور بے رحم بن کر کہا۔ تو مجھے ابتدا سے ہی شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی،
اب تو تیری مجبوری ہے، میں کون سا وہاں کھڑا رہتا، تجھے روتا دھوتا چھوڑ کر بھاگ نکلتا۔ میری بات پر وہ یکٹک میرا چہرہ تکتی رہی۔ مدھم چاندنی، سرد ہوا، کھیتوں کے درمیان گھنے پیڑ تلے پناہ، غیر یقینی حالات، ایسے میں اس کا یوں ٹکٹکی باندھ کر میری جانب تکتے رہنا بڑا ہی عجیب، رنگین اور سنگین ماحول بنا رہا تھا۔ تبھی وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیاں مدھم چاندنی کے ساتھ یوں بکھرنے لگیں جیسے کوئی غمزدہ ناگن تاریک اور ٹھٹھرتے ویرانے میں اپنا سر پٹک رہی ہو۔ اب یہ کیا نیا ڈرامہ شروع کر دیا؟ میں نے اسے جھڑکا۔ بس کر، تیرے رونے سے ماحول اور بھی زیادہ منحوس اور خوفناک لگ رہا ہے۔ وہ ٹھسکے مار کے چپ ہو رہی، پھر مغموم آواز میں بولی، تو بھی ٹھیک ہی کہتا ہے، بھلا کون پرائی مصیبت کو گلے لگاتا ہے؟ میں نے تو بھولے کا ساتھ نبھا کر اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار دی۔ میں بھی سسوری ایک نمبر کی بیوقوف ہی نکلی۔ شالا جی کے پاس بھلا مجھے کیا تکلیف تھی؟ بس ایک ہی کمی تھی، اس میں عمروں کا میل۔ کیا ہوا جو وہ میرے باپ کی عمر کا تھا؟ مجھے ہر طرح سے خوش تو رکھا ہوا تھا، میں ہی دل اور محبت کے ہاتھوں مجبور ہو گئی۔ اس کی بات پر میرے دل کو ایک گھونسا سا لگا۔ اس نے مجھ سے اچانک ایک چبھتا ہوا سوال کر ڈالا، سہراب، کیا تو نے کسی سے محبت کی ہے؟ ہاں، یاد آیا، بھولا نے بتایا تو تھا، دو کڑیوں کے بارے میں، جس میں سے ایک تیری بہن اور دوسری کوئی عزیز تھی، کہیں وہ تو تیری محبوبہ نہیں تھی؟ اس میں کیا شک تھا کہ راہ الفت کا تو میں بھی راہی تھا۔ اسی طرح بھولا اور نادو نے بھی ایک دوسرے سے پیار کیا تھا، لیکن جانے کیا بات تھی کہ مجھے اس معاملے میں نادو سے کچھ دلی تسلی نہیں ہو رہی تھی، یعنی وہ نہیں تھی جو نظر آ رہی تھی۔ تو پھر کیا تھی وہ؟ ایک سوالیہ نشان تھا جو آنکڑا بن کر میرے حلق میں اٹک اٹک جاتا تھا۔ تاہم مجھے اس پر ترس بھی آیا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ وہ اپنی کشتیاں جلا چکی تھی۔ بھولے کے مرنے کے بعد وہ ایک بند گلی میں آ کھڑی ہوئی تھی، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والی صورت سے دوچار تھی۔ میرے چشم تصور میں بار بار بھولا کا دوستانہ انداز میں مسکراتا چہرہ گھومنے لگا۔ شاوا جے شاوا، یار سنگی، تجھ میں اتنا ہی ظرف نہ تھا کہ میری منگ کو کسی محفوظ ٹھور ٹھکانے تک ہی پہنچا دے۔ اس خیال نے مجھے اندر سے چیر کر رکھ دیا۔ ادھر نادو ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں چل دی؟ میں نے قدرے چونک کر پوچھا، تو اس نے سوٹ کیس کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر مار کر میری طرف کیا اور بولی، یہ تو رکھ لے، اس میں لاکھوں مالیت کا زیور ہے، نقد رقم بھی بڑی گنتی میں ہے، تیرے کام آئے گی، پر میرے اب کسی کام کی نہیں ہے۔ پر تو کدھر جا رہی ہے؟ پریشان ہو کر میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اپنے خصم چھالا جی کے پاس جا رہی ہوں، خواہ وہ مجھے مار ڈالے، اب پرواہ نہیں مجھے، پر بے فکر رہ، تیرا کچھ نہیں بتاؤں گی۔ چل اب تو اپنا راستہ لے، مجھے تیرے ساتھ کی کوئی ضرورت نہیں، رب رکھاں۔ یہ کہتی ہوئی وہ واپسی کے لیے چل دی۔ میں اسے کھیتوں کے درمیان مدھم چاندنی میں جاتے دیکھتا رہا۔ سوٹ کیس میرے قدموں تلے پڑا تھا، میں نے اپنے ہونٹ بھینچ رکھے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی یوں چلی جا رہی تھی جیسے کسی کے زیر عمل تنویم ہو، جیسے اسے اب کوئی پرواہ، کوئی غرض نہ رہی ہو، یاسیت، حسرت اور غم و اندوہ کے غبار تلے وہ گم ہو جانا چاہتی ہو۔ وہ جاتے ہوئے ایسی ہی نظر آ رہی تھی جیسے کوئی بے چین روح غموں کی ابا اوڑے اپنے گرد و پیش سے بے پرواہ چلی جا رہی ہو۔ میں اپنی جگہ کھڑا رہا اور وہ جاتی رہی، رکی نہیں۔ ایک ذرا تھم کر پیچھے مڑ کر یہ دیکھنے کی بھی اس نے ضرورت نہیں سمجھی کہ میں اسے روکنے کے لیے عقب میں آ رہا ہوں یا نہیں۔ فضا دم بخود ہو گئی، رات جیسے بھاری سل کی طرح سرکتی رہی۔ چاندنی نے دور تک کھیتوں میں اپنا اسرار بھرا طلسم بکھیرا ہوا تھا۔ اکناف و اطراف میں سرد اور ٹھٹکا ہوا سکوت طاری تھا۔ غم کی ماری علم نصیب وہ بے چین روح دکھ کی ابا اوڑے چلی جا رہی تھی، مجھ پر جیسے سکتہ ستاری رہا۔ میں سوچتا رہا کہ یہ کہیں کوئی ڈرامہ تو نہیں کر رہی۔ ادھر نادو کو تاریکی اور چاندنی کے ملگجے سے دھندل کے نگلنے کو تھے کہ اکائی میرے پیروں میں حرکت ہوئی، یوں جیسے کوئی مجھے کھدیڑ رہا ہو۔ پہلے دھیرے پھر تیز، اور اس کے بعد میں دوڑتا ہوا اس کے قریب جا پہنچا۔ سناٹا تھا، ہو سکتا ہے اس نے میری عقب میں آنے والی آہٹ بھی سن لی ہو، لیکن وہ رکی نہیں اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی زحمت گوارا کی، یوں جیسے مجھ سے مایوس ہو چکی ہو۔ بالآخر میں نے اسے جا لیا اور اس کے صحت مند اور گداز بازو میں اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں پیوست کر کے اسے پکڑ لیا۔ پاگل ہو رہی ہو، رک جاؤ، میں ہانپتے ہوئے بولا۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو، وہ بھی چڑھتے ہوئے تنفس تلے ہانپتے ہوئے بولی، اور اپنا بازو میرے ہاتھ کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی میں نے اسے دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا اور اسے اپنی جانب گھما دیا۔
کھیتوں کی ناہموار زمین پر بارش کی کیچڑ پھیل گئی تھی، جس کے سبب ہم دونوں ہی پھسل کر گر پڑے۔ جمع شدہ بارش کے پانی میں ہم دونوں ہی دھم سے گرے اور بھیگ گئے۔ اس کی شال اتر گئی، دونوں ہی بارش زدہ کیچڑ میں لت پت ہو گئے۔ وہ باز پھر بھی نہ آئی اور خود کو مجھ سے چھڑانے لگی۔ ایسے میں اسے دبوچنے کے لیے میرے ہاتھوں کی آوارگی بھی بڑھنے لگی۔ وہ اس کے بھرپور شباب کی نئی رعنائیوں اور گداز کے نئے جہان تلاشنے لگے۔ اس کے سویٹر کے اوپری بٹن جو ٹچ تھے کھل گئے۔ نظارہ جہاں اور واضح ہونے لگا۔ ہم دونوں ہی گتھم گتھا ہو گئے، یوں جیسے زور آوری میں مصروف ہوں۔ جب وہ قابو نہیں آئی تو میں نے جھلا کر چڑھتے ہوئے اس کے گال پر تھپڑ رسید کر دیا۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی وہ ایک دم ساکت ہو گئی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ میرے ساتھ لگ کر رو پڑی۔ سچی بات تھی کہ میں نے اپنی آنکھیں بینچ لیں۔ مجھے اسے تھپڑ مارنا خود بھی اچھا نہ لگا تھا۔ یوں میں جیسے اسے خود سے لگا کر دھیرے دھیرے پچکارنے لگا۔ وہ بہرحال محبت کی ماری ایک دکھیاری لڑکی تھی۔ وہ میرے سینے میں اپنا گیلا چہرہ رگڑتے روتے رہی اور میں اسے اسی طرح تھامے اس کے شانے اور سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کے بعد اسے سہارا دے کر سنبھالتے ہوئے اٹھایا اور پھر ہم دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسی جڑواں تنے والے درخت تلے آ کر بیٹھ گئے۔ ذرا دیر سانسیں بحال کرتے رہے۔ بھیگی بھیگی چاندنی رات اپنے جوبن پر تھی اور اس کی روشنی میں جب ہم نے ایک دوسرے کو کیچڑ سے لتھڑا دیکھا تو دونوں ہی ایک دوسرے کی حالت زار پر ہنس پڑے۔ کیچڑ اور پانی سے لتھڑ جانے کے بعد ہمیں سردی بھی زیادہ لگنے لگی۔ ہم ایک ساتھ جڑے ایک دوسرے کو اپنے جسموں کی گرمی پہنچا کر سردی کی شدت کو کم کرتے رہے۔ جب سردی کے بعد کچھ گرمی کا احساس ہوا تو یکلخت میری رگوں میں اس کے نرم و گداز وجود کا لمس سنسنی طاری کرنے لگا۔ میں نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا اور بولا، چل اب بہت ہو گیا، ہمیں آگے کا راستہ لینا چاہیے۔ کہتے ہوئے میں سوٹ کیس کو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی اسے بھی سہارا دیتے ہوئے کھڑا کر دیا۔ مجھے جانے کیوں نہیں دیا تو نے؟ وہ آہستہ سے ٹھنک کر بولی۔ تو موت کے منہ میں جا رہی تھی، بھلا کیسے جانے دیتا تجھے؟ میں نے بھی ہولے سے کہا۔ ہم نے آگے قدم بڑھا دیے تھے۔ مر جانے دیتا مجھے اب بھلا؟ بولے کے بغیر میری زندگی کا کیا مقصد رہ گیا ہے؟ پھر بھی میرے ضمیر نے گوارا نہ کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے بھولا ایک دم میرے سامنے آن کھڑا ہو اور میری طرف افسوسناک اور حیرت امیز سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا ہو۔ میری بات پر وہ چپ ہو رہی۔ ہم چپ چاپ چلتے رہے۔ اچانک شاید چاند تاروں کو بادل کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے ملاپ نے ڈھانپنا شروع کر دیا اور جو تھوڑی بہت روشنی تھی وہ بھی انکا ہونے لگی۔ تجھے کچھ اندازہ ہے ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیونکہ میں تو اس علاقے سے بالکل ہی کورا ہوں۔ ہم ٹھیک سمت پر ہیں، وہ میرے ساتھ قدم بقدم چلتے ہوئے بولی۔ اس وقت ہم کوٹ جاگیر سے گزر رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں سڑک آ جائے گی۔ وہ پھلاں وسطی سے ہوتی ہوئی راجن پور اور فاضل پور کی طرف نکل جاتی ہے۔ اچھا، میں مطمئن ہو کر بولا، شاید پھر وہاں کوئی سواری مل جائے، کوئی مسافر لاری نہیں تو کسی ٹرک یا ٹریکٹر میں سوار ہو جائیں گے، اس نے کہا۔ میرے منہ سے ہولے سے برآمد ہوا۔ پھر مجھے ایک خیال آیا۔ بولا ساتھ تھا تو کوئی فکر نہ تھی، کیونکہ اس کا پھلاں وسطی میں کوئی عزیز رہتا تھا، بقول اس کے وہی میری راہیلہ اور فوزیہ کو تلاشنے میں مدد کر سکتا تھا اور کچھ دن اپنے ہاں پناہ دینے کا بھی بندوبست تھا اس کے پاس۔ پر اب بیچارہ بھولا نہ رہا تھا تو میں سوچنے لگا کہ اب وہاں کیسے راہیلہ اور فوزیہ کو کھوج لگا پاؤں گا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ نادو نے مجھے اچانک خاموش پا کر سوال کیا۔ میں نے اسے اپنی پریشانی کی وجہ بتائی اور پوچھا، کیا تجھے بھولے کہ اس عزیز کا معلوم ہے جس کے پاس وہ ہمیں لے جانا چاہتا تھا؟ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ ہم چلتے رہے۔ خون میں گرمی بڑھی تو سردی کا احساس بھی کم ہونے لگا۔ بادلوں کے اتحاد کے ساتھ ہی ہلکی پھلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ جلد ہی ہم ایک پختہ سڑک کے قریب آ گئے۔ رات کی گھور تاریکی میں وہ سنسان پڑی تھی۔ اس پر بارش کا پانی چمک رہا تھا۔ سڑک کے کنارے دو رویہ درختوں کی قطاریں تھیں۔ ہم یہاں پہلے تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو گئے لیکن پھر سڑک کے ساتھ ساتھ چل دیے۔ بوندا باندی ہو رہی تھی۔ ہمیں بھی شالا جی اور اس کے باقی ماندہ گماشتوں کی آمد کا دھڑکا لگا ہوا تھا، لیکن جو کشاکشی ہوئی تھی میرے اور ان کے درمیان، اور ان کے دو ایک آدمی بھی جان سے شاید چلے گئے تھے۔ نیز نادو کی گولی سے شالا جی بھی زخمی ہو گیا تھا۔ تاہم نادو نے بھولا کہ قاتل ظہورے کو تو موقع پر ہی اپنے خطرناک پستول سے نشانہ بنا کر جہنم واصل کر ڈالا تھا۔ طیفہ البتہ شدید زخمی تھا، لہٰذا اغلب امکان تھا کہ انہیں ابھی اپنی پڑ چکی تھی۔
اب وہ ہمارے تعاقب میں آنے کے بجائے کسی ہسپتال کا رخ کرتے۔ میں نے نادو سے وہ پستول لے کر دیکھا۔ وہ نہایت بہترین جرمن ساختہ فیکل تھا۔ رنگت اس کی نیلگوں مائل سیاہ تھی۔ اس کی چکری میں 8 گولیاں ڈلتی تھیں۔ اب بھی اس کے چیمبر میں 5 گولیاں موجود تھیں۔ نادو یہ مجھے رکھنے کو دے رہی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا تو اس نے اپنی قمیض اٹھا کر کھلے گھیر والی شلوار کے نیفے میں اس کو کہیں اڑس لیا۔ بوندا باندی سے ہمیں جہاں سردی لگنے کا اندیشہ تھا، وہیں ایک فائدہ یہ بھی ہوا تھا کہ ہمارے جسموں سے کیچڑ اتر گئی تھی، گویا ہم کپڑوں سمیت نہا لیے تھے، اور ایک بار پھر سردی نے ہمیں کپ کپانا شروع کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جانا چاہیے، نادو چلتے چلتے بولی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے اور بری طرح کانپ رہی تھی۔ مجھے سامنے ذرا دور کسی ہوٹل یا پیٹرول پمپ کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں، میں نے کہا۔ شاید وہ کوئی روڈ سائڈ ہوٹل تھا۔ ہم نے تیز تیز چلنا شروع کر دیا۔ شکر تھا کہ بارش تیز نہیں تھی۔ بجلی البتہ کبھی کبھی چمک جاتی تو ارد گرد کا ماحول لمحہ بھر کو چکا چوندی دکھا کر دوبارہ جیسے فلیش لائٹ مار کر بجھ جاتا۔ ابھی ہم چند قدم ہی مزید چلے تھے کہ اچانک ذہن میں ابھرنے والے ایک خیال پر رک گیا۔ نادو بھی رک گئی۔ کیا ہوا؟ رک کیوں گئے؟ اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے، میں بولا۔ ادھر ہی کھڑے ہو کر کسی گاڑی کا انتظار کر لیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ ہو سکتا ہے وہاں شالہ جی کا کوئی آدمی یا مخبر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ خود بھی وہاں کہیں موجود ہو، اس طرح ان کی نظروں میں جلد آ جانے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ نادو بھی الجھ گئی۔ ہم ٹھہر گئے تھے، بوندا باندی بھی رک گئی تھی۔ ہم نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ رکھے تھے۔ اس طرح سردی کا احساس کم ہوتا محسوس ہوا۔ ہم سڑک کے دائیں بائیں تکتے رہے۔ سرد ہوا چلنے لگی تھی۔ فضا تاریک اور بھیگی بھیگی تھی۔ ذرا دور جس طرف ہم جا رہے تھے وہاں روشنیاں کمکموں کی صورت نظر آ رہی تھیں۔ دل تو بہت کیا کہ یہ رسک لے ہی لیا جائے۔ ہوٹل یا پمپ اسٹیشن پہنچ کر ہمیں کوئی چھت یا سواری کے علاوہ کھانے پینے کو بھی کچھ مل سکتا تھا، وہاں تھوڑا سکون ملتا۔ کچھ پیسے میرے پاس تھے۔ چائے اور سگریٹ کی تو مجھے بہت زیادہ طلب محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک دائیں جانب سے کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس نظر آئیں۔ شاید کوئی گاڑی آ رہی ہے، نادو ایک دم بولی۔ پر دھیان رکھنا کہیں شالہ جی کی گاڑی نہ ہو۔ اب تاریکی میں کیا پتہ چلتا کہ کون سی گاڑی چلی آ رہی تھی، تاہم جب وہ کچھ قریب آئی تو ظاہر ہوا کہ وہ گنوں سے لدا ہوا ٹریکٹر تھا۔ اسے ہاتھ دینے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ کھڑکھڑاتا ہوا ہمارے سامنے سے آگے نکل گیا۔ اس کے گزرنے کے بعد تھوڑی ہی دیر بعد ایک مسافر لاری گزری۔ میں نے اسے ہاتھ دیا پر وہ نہ رکی، ہارن دیتی ہوئی آگے نکل گئی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس ویرانے میں کوئی ہمیں اپنی گاڑی میں اٹھائے بٹھائے گا، نادو مایوس ہو کر بولی۔ ایک آخری کوشش کر لیتے ہیں، پھر اللہ کا نام لے کر آگے چل پڑتے ہیں، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک پھر کسی گاڑی کی روشنی چمکی۔ اگرچہ بائیں جانب سے بھی کچھ گاڑیاں گزری تھیں، لیکن ان کا رخ میری منزل کی جانب نہ ہونے کے سبب میں نے انہیں رکنے کا اشارہ نہیں دیا تھا۔ ظاہر ہے میں واپسی نہیں چاہتا تھا، کیونکہ میری منزل آگے تھی، پیچھے نہیں۔ کافی دیر بعد جب 2-3 ٹرک اور ایک لاری رکے بغیر گزر گئی تو مایوس ہو کر بالآخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اب سامنے روڈ سائڈ ہوٹل یا پیٹرول پمپ کا رخ کیا جائے۔ نادو بھی تھک چکی تھی اور اسے بھی میری طرح بھوک پیاس ستانے لگی تھی۔ یہ بھی امید تھی کہ شاید وہاں سے کسی چھوٹی موٹی سواری کا ہی بندوبست ہو جائے یا پھر کسی سے پیسوں کی بات چیت کر کے معاملہ طے ہو جائے۔ لہٰذا ہم چل پڑے۔ 1-8 کلومیٹر کا فاصلہ ہم نے پیدل طے کیا۔ پہلے ہی بھوک پیاس اور تھکن سے نڈھال تھے۔ وہاں پیدل پہنچتے پہنچتے ہماری حالت مزید ٹائٹ ہو گئی۔ واش روم کی ضرورت بھی پڑ رہی تھی، خاص کر نادو کو۔ وہاں کم ہی لوگ تھے۔ ہوٹل کے سامنے والے رخ پر یعنی روڈ کے دوسری جانب پیٹرول پمپ بھی تھا اور ایک چھوٹا سا چائے خانہ وہاں بھی بنا نظر آیا۔ ہم دونوں سب سے پہلے واش روم سے فارغ ہوئے، اس کے بعد منہ ہاتھ دھوئے۔ ہوٹل ایسا ہی تھا جیسے کہ روڈ سائڈ میں ہوتے ہیں، یعنی وسیع احاطے میں لکڑی کے تختے نما صندلی، چوبی بینچیں اور چارپائیاں وغیرہ۔ اندر چھپرا بھی تھا اور وہاں بھی یہی کچھ رکھا ہوا تھا۔ ہم اندر ہی کونے والی ایک چارپائی پر جا بیٹھے اور کھانے کا آرڈر دے دیا۔ پانی بھی منگوایا۔ نادو کو کچھ زیادہ ہی بھوک لگی ہوئی تھی۔ کھانا لگتے ہی اس نے ہاتھ دکھانے شروع کر دیے۔ میں بھی چپ چاپ کھاتا رہا اور ساتھ ہی گرد و پیش میں نظریں گاڑے رکھیں۔ خدشات تلے میری بھوک بھی آدھی رہ گئی تھی۔ کسی بھی لمحے دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں دشمن اچانک یہاں نہ نکل آئیں۔ کچھ پریشان کن سوچیں بھی تھیں، جس میں بھولا کی اندوہناک ہلاکت کا بھی دکھ تھا۔
راحیلہ اور فوزیہ کی تلاش کی بھی فکر و تشویش گھیرے ہوئے تھی مجھے۔ کیا سوچ رہا ہے؟ کھانا کھا، ورنہ میں ہی سارا چٹ کر جاؤں گی۔ نادو نے مجھے ٹہکا دیا۔ میں اسی طرح کھاتا ہوں، میں نے ہولے سے کہا۔ کچھ لوگ ہماری جانب عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شاید اس بات پر حیران تھے کہ نہ کوئی مسافر لاری رکی، نہ کوئی گاڑی۔ پھر یہ لوگ کہاں سے ٹپک پڑے؟ ہم زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے، کسی سواری کا جلدی بندوبست کرنا پڑے گا۔ میں گو سے انداز میں بڑبڑایا۔ ہاں، نادو روٹی کا نوالا توڑتے ہوئے بولی۔ ویسے تو ان لوگوں کو اب اپنی پڑ چکی ہوگی، لیکن مجھے ایک شخص کا خوف ہے۔ وہ کون؟ میں نے اس کے پریشان کن انکشاف پر اچانک چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ داراب جی، اس نے ہولے سے بتایا۔ داراب جی؟ میں نے سوالیہ کہا۔ اب یہ کون سی نئی بلا ہے؟ یہ شالہ جی کا چھوٹا بھائی ہے، اپنے بڑے بھائی سے 2 ہاتھ آگے ہی ہے۔ اور کتنے اس کے بھائی چاچے مامے وغیرہ ہیں، نیز کتنوں کے ساتھ جی لگا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تھوڑا مسکرا دی، بولی، یہ جی کو اپنی کوئی خاندانی عرفیت بتاتے ہیں، حالانکہ یہ جی صرف انہی دونوں بھائیوں تک محدود ہے، ان کے کسی بڑوں کے ناموں کے ساتھ میں نے نہیں سنا۔ لوگوں سے زبردستی عزت کرواتے ہیں اپنی، میں نے طنز امیز تلخی سے کہا، پھر یاد دلایا۔ تم داراب جی کے بارے میں بتا رہی تھی، کیا وہ بھی شالہ جی کے ساتھ ہی رہتا ہے؟ ہاں، نادو نے نوالا نگلتے ہوئے کہا۔ وہ شادی شدہ ہے، بچے بھی ہیں۔ شالہ جی اسے اپنا دایاں بازو ہی نہیں، بیٹا بھی کہتا ہے، اور واقعی وہ اسے اپنا بیٹا ہی سمجھتا ہے، کیونکہ شالہ جی کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں۔ مجھ سے تو اس نے ابھی شادی کی تھی، اس کے آثار نہیں ہوئے۔ یہ بتاتے ہوئے اس کے گلنار سے چہرے پر ہلکی سرخی آ گئی تھی۔ یہ داراب جی کس فطرت کا آدمی ہے؟ بتایا نا، وہ اپنے بڑے بھائی سے بھی 2 ہاتھ بلکہ 4 ہاتھ آگے ہی ہے۔ اس کی فطرت میں کمینگی، بے حسی اور بے رحمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ غصہ ور اور بہت ہی مغرور خود سر آدمی ہے۔ عمر کا بھی زیادہ نہیں ہے۔ انا پرستی تو اس کے اندر اس قدر ہے کہ کوئی اگر اس سے توں تڑاک سے بات بھی کر لے تو اس شخص کی خیر نہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی، یوں جیسے مزید کچھ بتاتے بتاتے کترا گئی ہو۔ تم چپ کیوں ہو گئیں؟ اور کیا بتاؤں، بس اسی سے ڈر ہے مجھے، بہت خطرناک آدمی ہے وہ۔ تو سمجھتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی حالت زار کے باوجود ہمارے پیچھے لگ جائے گا؟ وہ تو نہیں، پر مجھے زیادہ خدشہ اس کے ایک حواری گگل سے ہے۔ کہیں اس سسرے دراب نے اسے نہ ہمارے پیچھے لگا دیا ہو۔ گگل ایک خونی اور قاتل انسان بلکہ درندہ ہے۔ ایک وڈی سی موٹر سائیکل اسے لے کر دی ہوئی ہے۔ میں نے پرسوچ انداز میں اپنے ہونٹ بینچ لیے۔ میں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، نادو بھی پیٹ بھر چکی تھی۔ اس کے بعد ہم نے چائے پی۔ بل میں دینے لگا تو نادو بولی، سوٹ کیس سے جتنے مرضی چاہو روپے نکال لو، اس کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اور کچھ سوچ کر اس سے پوچھا، نادو جی، میں تو پھلا وسطی اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں میں راحیلہ اور فوزیہ کو تلاش کر سکوں، لیکن تم اگر کہیں جانا چاہتی ہو تو میں پہلے تمہارا کوئی بندوبست کر دوں۔ میں اتنی رات گئے اور ایسے خطرناک حالات میں کیسے اور کہاں جاؤں گی؟ وہ ایک دم جیسے حیران پریشان ہو کر بولی۔ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں کہ اگر تیرا کوئی دور قریب کا رشتہ دار کسی شہر میں رہتا ہے تو پہلے میں تجھے اس طرف روانہ کروں گا، اکیلا تجھے چھوڑنے کا کب کہہ رہا ہوں۔ وہ چند ثانیے کچھ سوچتی رہی۔ میری بھانپتی ہوئی نظریں بھی اس کے چہرے پر جم گئیں۔ اس کے چہرے سے صاف عیاں تھا کہ اس کے اندر بہت سے تانے بانے بنے جا رہے ہیں۔ پھر بولی، وہ میں راجن پور جانا چاہتی تھی، میرا مطلب ہے جانا چاہتی ہوں۔ وہ آخر میں اٹکنے لگی تو مجھے اس کے جملوں جانا چاہتی تھی نے چونکایا تھا۔ ظاہر ہے اس کا واضح مطلب تھا کہ وہ پہلے ہی سے وہیں جانے کا ارادہ رکھے ہوئے تھی، اور یہ جملہ ضرور اس کے منہ سے رواداری میں نکل گیا تھا۔ تبھی اس نے جلدی سے بات بدل کر ایک دم کہہ دیا، میرا مطلب ہے جانا چاہتی ہوں۔ میں یہیں پر ذرا کھٹکا، تب ہی ذہن میں اچانک ابھرنے والے ایک محتاط خیال کے تحت میں نے اگلا سوال کیا، تو کیا بھولے کو تیرے اس پروگرام کے بارے میں معلوم تھا؟ بھولے کو؟ ہاں، اسے پتا تھا۔ لو بھلا پتا کیسے نہیں ہوگا، میری تو منزل ہی ایک تھی، نادو نے کہا۔ تیری نیت میں کیا ہے نادو، مجھے صاف صاف بتا دے۔ بالآخر میں نے جیسے اس کی کوئی چوری پکڑتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونک کر میری طرف گھورنے لگی۔ میں نے بھی اپنی تیز نظریں اس کے چہرے پر جمائے رکھیں۔ بھولے کو تیرے پروگرام کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ورنہ وہ مجھ سے ضرور اس کا ذکر کرتا، جبکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ تیرے ساتھ ملتان یا لاہور نکلنا چاہتا تھا۔ میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا، بات یہ غلط بھی نہ تھی۔
بولے نے مجھے یہی اشارہ دیا تھا، پر ہمیں موقع ہی کہاں ملا آگے ٹرنے کا۔ یہ بیچ میں پواڑا جو پڑ گیا، میں اسے یہی مشورہ دیتی۔ نادو بولی۔ میں نے سوچا میں خواہ ہی اس کے ساتھ فضول سی بحث میں الجھ رہا ہوں۔ بھولا مر چکا تھا اور نادو سے میں جان چھڑانا چاہتا تھا۔ ایک گہری ہمکاری خارج کرتے ہوئے بولا، اچھا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا تو میرے ساتھ زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ میری اور تیری منزل الگ ہے، اسی لیے مجھے بتا دے کیا چاہتی ہے تو۔ میری صاف گوئی پر اس نے بھی کہہ دیا، تو مجھے کسی طرح سے راجن پور پہنچا دے، بلکہ تو خود ہی مجھے چھوڑا، کہیں میں شالا جی یا اس کے خونخوار آدمیوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤں۔ شالا جی پر پھیر کر کے مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، وہ یا اس کا بھائی دراب جی مجھے کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ دیکھ میں تجھے اس کام کے بہت سارے پیسے دوں گی۔ بکواس بند کر اپنی، میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ میں تیرے پیسوں کا بھوکا نہیں ہوں، اور ان پیسوں کو میں حرام سمجھتا ہوں۔ میں تو بس بھولے کے ساتھ گزاری ہوئی ان چند گھڑیوں کا پاس کر رہا ہوں جو اس کی سنگت میں گزاری۔ میں کچھ سوچتا ہوں، یہ حقیقت تھی کہ میں نادو کو اس کے ٹھکانے تک پہنچا کر اپنے ضمیر سے آزادی حاصل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ تصور میں مجھے بھولے کا فریاد کرتا چہرہ رقص کر رہا تھا۔ وہ ایک جی دار آدمی تھا اور میری اپنی فطرت بھی یہی تھی، لیکن نادو کی مشکوک گفتگو سے مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بھولے کو بھی کسی مقصد کے تحت ایک بڑے دھوکے میں رکھے ہوئے تھی۔ ممکن تھا میں غلط سوچ رہا ہوں، مگر موجودہ حالات اسی طرف اشارہ کرتے محسوس ہو رہے تھے، لہٰذا میں نے اس موضوع کو سر دست طرح دے دی اور آگے کی سوچنے لگا۔ اس دوران کوئی لاری نہیں آئی تھی۔ میں نے قریب ہی بنے ایک کیبن سے سگریٹ کا پیکٹ اور لائٹر خریدا، سگریٹ سلگھایا اور ایک گہرا کش لے کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ہمارے مخالف سمت جانے والی ایک لاری رکی ہوئی تھی۔ ہم ذرا اور آگے بڑھے تو اسی لاری کے پیچھے ایک چھوٹے سائز کا راکٹ ٹرک کھڑا نظر آیا۔ اس کے بونٹ اور فرنٹ بورڈ پر ان گنت چمک پٹیاں لگی ہوئی تھیں جو ہوٹل کی روشنیوں میں دمک رہی تھیں۔ اس پر ایک دبلا پتلا سا آدمی سوار ہونے لگا تھا، شاید وہ بھی نکلنے کی تیاری میں تھا۔ اس کے ٹرک کا رخ پھلاں وسطی کی جانب دیکھ کر میں جلدی سے اس کے پاس پہنچا۔ اے بھائی، ایک بات کرنی ہے آپ سے، میں نے اسے پکارا۔ وہ ڈرائیور سائیڈ کے پائیدان پر پاؤں رکھ چکا تھا، وہیں ٹھہر کر پیچھے گردن موڑی اور پھر میرے ساتھ ایک عورت کو دیکھ کر اس نے پائیدان پر رکھا ہوا پاؤں اٹھا لیا اور ہماری جانب گھوم گیا۔ کیا بات ہے، تم ہمیں پھلاں وسطی اتار سکتے ہو؟ بڑی مہربانی ہوگی تمہاری۔ زیادہ دور نہیں ہے، یہی کوئی 7-8 میل ہوگا، میں نے جلدی سے کہا۔ تمہیں اس کا کرایہ دے دیں گے۔ اس نے بغور نادو اور پھر میرا جائزہ لیا، بولا، کوئی لاری شاری کیوں نہیں پھڑ لیتے؟ راستے میں پولیس ہمیں تنگ کرتی ہے، پوچھ گچھ کرتی ہے، پھر تیرے نال زنانی بھی ہے۔ یہ میری بیوی ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ مجھے یقین تھا کہ اس جھوٹ پر کم از کم نادو کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ آگے بولا، ہماری لاری چھوٹ گئی تھی، اس لیے ادھر ہی رہ گئے۔ تھوڑا ہی تو فاصلہ ہے بھائی، میرا خیال ہے آگے کوئی چوکی بھی نہیں ہے، پولیس نہیں ملے گی۔ وہ سوچنے لگا۔ ایسے میں نادو چند قدم آگے بڑھی، وہ بھی اس سے کچھ کہنا یا منت کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے آنکھیں دکھا دیں۔ وہ میرا اشارہ بھانپ کر وہیں جام ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، کتنے دو گے؟ جو مناسب سمجھو لے لینا۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے گھوم کر سوار ہو جاؤ، وہ بولا، اور پھر دوبارہ دروازے کا ہینڈل تھام کر اس نے پائیدان پر پاؤں رکھ دیا۔ جب تک وہ اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا، میں اور نادو بھی جلدی سے گھوم کر دوسری جانب سے باری باری ٹرک کے ڈرائیونگ کیبن میں سوار ہو گئے تھے۔ ٹرک کا کیبن گرم تھا، اندر ہلکی سرخ روشنی تھی۔ میں درمیان میں تھا، نادو دروازے والی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ڈرائیور نے مجھ سے سگریٹ مانگا، میں نے اسے سلگھا کر دیا۔ اس نے ٹرک سٹارٹ کیا، جس کا انجن کھانستا ہوا جاگا اور پھر ٹرک کھڑکھڑاتا ہوا روڈ کی جانب بڑھ گیا۔ پھلاں وسطی میں رہتے ہو یا کسی عزیز سے ملنے جا رہے ہو؟ روڈ پر ٹرک لا کر اس کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ نظریں اس کی ونڈ سکرین کے پار جمی ہوئی تھیں۔ میرا سالہ رہتا ہے وہاں، اسی کے پاس جا رہے ہیں، اس کی وہاں کھاد کی دکان ہے۔ آخری جملہ میرے منہ سے یہی نکل گیا۔ کیا نام ہے تیرے سالے کا؟ اس نے قدرے چونک کر پوچھا۔ ولی شاہ، میں نے جو دل میں نام آیا وہ بتا دیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی تفصیل میں چلا جائے گا، مگر اس کی وجہ تھی۔ وہ بولا، ولی شاہ، اس نام کے آدمی کی تو وہاں کوئی کھاد کی دکان نہیں، کیونکہ وہاں صرف ایک ہی آدمی، مدعا میرا مطلب ہے محمود، یہ دکان کرتا ہے۔ اس کی بات پر مجھ سے زیادہ نادو چونکی تھی۔ پہلی بار گردن اس کی جانب موڑ کر اس سے مستفسر ہوئی۔ بھائی، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ پھلاں وسطی میں صرف ایک ہی آدمی مودے، میرا مطلب ہے محمود کی دکان ہے؟
شاید میری طرح اس کے دل میں بھی یہی قلق ہوا تھا کہ کہیں یہ مدعا وہی شخص تو نہیں جو بھولے کا عزیز تھا اور اسی کے پاس وہ ہمیں لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ ہم اس کا نام نہیں جانتے تھے۔ البتہ اتنا معلوم تھا کہ اس کی وہاں کھاد کی دکان تھی۔ آہو بہن جی، ٹرک ڈرائیور پر یقین لہجے میں بولا، میں اسے کافی عرصے سے جانتا ہوں۔ پوری پھولام بستی میں کئی سالوں سے ایک وہی کھاد کی دکان کرتا ہے۔ پہلے اس کا باپ بھی تھا، اب اس کے مرنے کے بعد وہی دکان سنبھالتا ہے۔ اس وقت بھی میرے ٹرک میں دوسرے سامان کے ساتھ کھاد کی بوریاں بھی لدی ہوئی ہیں، اور وہ میں نے اسی کی دکان میں اتارنا ہے۔ اس کے بعد میں آگے ملتان کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ نادو میری طرف تکنے لگی، میں نے کچھ نہیں کہا۔ سفر جاری رہا۔ کوئی نصف گھنٹے بعد ٹرک مین روڈ سے دائیں جانب کچے راستے پر ہو لیا۔ روڈ سائڈ پر نیلے رنگ کا سائن بورڈ لگا ہوا تھا جس پر پھولام بستی لکھا ہوا تھا۔ ٹرک ہچکولے کھاتا آگے بڑھنے لگا۔ آبادی کے آثار شروع ہو گئے تھے۔ دیہات میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کچھ چائے خانے اور چند ایک دکانیں کھلی ہوئی تھیں۔ ہم نے ڈرائیور سے کہہ دیا تھا کہ وہ ہمیں بھی مودے کی دکان پر ہی اتار دے۔ کھیتوں کے درمیان بل کھاتی نیم پختہ سڑک سے ہوتا ہوا وہ آبادی میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد وہاں سے وہ ایک چھپر لگی بڑی سی دکان کے سامنے رک گیا۔ لو جی منزل آ گئی، پر نہیں، میری منزل تو ابھی آگے ہے، ٹرک ڈرائیور بولا۔ ٹرک کا گرگراتا ہوا انجن بند ہوا تو یک گونا سناٹا طاری ہو گیا۔ ہم نیچے اتر آئے۔ ڈرائیور نے 2 بار ہارن بجایا۔ میں نے 1000 کا نوٹ اسے تھما دیا۔ وہ اس نے اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ دکان بند تھی۔ اس کے برابر میں ہی کچی پکی دیواروں والا ایک مکان تھا جو کافی کشادہ لگتا تھا۔ ڈرائیور نے آگے بڑھ کر مکان کے دروازے پر دستک دی۔ اندر شاید کوئی منتظر تھا اور پہلی ہی دستک میں اندر سے کھانستا ہوا برآمد ہوا اور دروازہ کھول دیا۔ میں اور نادو ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ٹرک ڈرائیور ہی دروازے پر کھڑا تھا۔ اوے کاٹھے، بڑی دیر کر دی تو نے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے دکان بند کی تھی۔ اندر سے برآمد ہونے والے آدمی نے آنکھیں ملتے ہوئے اس سے کہا۔ میں سمجھا اب تو صبح ہی آئے گا۔ خرابی تو ہوئی تھی ٹرک میں یار مودے، پر گھنٹہ ڈیڑھ ہی لیٹ ہوا ہوں، کاٹھے نامی ٹرک ڈرائیور نے بتایا۔ تیرا مال لے آیا ہوں، مجھے فارغ کر تو میں آگے ملتان نکل جاواں، وہاں سے پھر مال لے جانا ہے لاہور کا، وڈا پھیرا ہے میرا۔ ٹرک ڈرائیور ہمیں چھوڑ کر آگے جانا چاہتا تھا۔ اسی اثنا میں اندر سے برآمد ہونے والے مدعے نے آنکھیں ملتے ہوئے ہماری جانب دیکھا، پھر کاٹھے سے ہماری طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ دونوں کون ہیں؟ تیرے نال آئے ہیں؟ آہو یار، انہوں نے بھی ادھر ہی آنا تھا، قریب درگاہ چوک سے اٹھایا تھا ان کو، بیچاروں کو لاری چھوڑ کر نکل گئی تھی۔ کاٹھے نے اسے بتایا اور پھر ہم سے مخاطب ہو کر بولا، آپ لوگ اپنا راستہ لو، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ مجھے اس کا انداز برا تو لگا مگر اس کا کیلیبر دیکھ کر برداشت کر گیا۔ آپ لوگ فارغ ہو جاؤ، ہمیں ذرا محمود بھائی سے کچھ باتیں کرنا ہیں، میں نے اسی فاصلے سے جواب میں کہا جو ہمارے اور ان کے درمیان تھا۔ مودا الجھن میں مبتلا ہو گیا، کاٹھا بھی کچھ چونکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں اندر سے دکان کی چابیاں لے آؤں۔ محمود نے ایک ذرا آخری الجھی سی نظر ہم پر ڈالنے کے بعد کاٹھے سے کہا اور پھر دوبارہ اندر چلا گیا۔ کاٹھا ٹرک کے پچھلے حصے کی جانب آیا اور لوہے کا جنگلہ نما دروازہ کھولنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے مودا بھی دوبارہ برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا تھا۔ وہ ہماری طرف دیکھتے ہوئے دکان کی جانب بڑھ گیا اور اسے کھولنے لگا۔ جیرا اور نوابہ بھی جا چکے ہیں، اب ہم دونوں کو ہی بوریاں اتارنا پڑیں گی۔ مودے نے دروازہ کھولنے کے بعد کاٹھے سے کہا، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ مدد کروا دیتا ہوں۔ میں نے کہا۔ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ 10 بوریاں تھیں، جلد ہی میں نے بھی ان کے ساتھ مدد کروا کے ٹرک سے اتروا دیں۔ پھر ان دونوں کے درمیان پیسوں اور کاغذوں وغیرہ کا لین دین ہوا۔ چلو بھائی رب رکھا، کاٹھا بولا اور اپنے ٹرک میں سوار ہو گیا۔ رات کے پہر سناٹے میں اس کا انجن کھانستا ہوا سٹارٹ ہوا اور ریورس ہونے کے بعد کھڑکھڑاتا ہوا جہاں سے آیا تھا اسی راستے پر دوبارہ ہو لیا۔ آپ لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا بات کرنا ہے؟ بالآخر مودے نے مجھ سے پوچھا۔ اس نے اس بار ہم دونوں کا غور سے جائزہ لیا تھا۔ کیا ہم اندر بیٹھ کر آرام سے بات کر سکتے ہیں؟ میں نے اس سے خوش اخلاقی سے کہا۔ دکان میں ہی آ جاؤ، اس نے کہا تو ہم اندر آ گئے۔ اس نے بلب جلا دیا تھا۔ اندر بیٹھنے کے لیے ایک لکڑی کے بینچ کے علاوہ 2 کرسیاں بھی رکھی تھیں۔ خود تو وہ بینچ پر بیٹھ گیا، میں اور نادا کرسیوں پر براجمان ہو گئے۔ محمود بھائی، کیا آپ بھولے کو جانتے ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا اور بغور اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرنے لگا۔
وہ درمیانی عمر کا ایک دبلا پتلا آدمی تھا، رنگ گندمی تھا۔ اس نے عام سی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور اوپر شال ڈال رکھی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔